السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ سورہ نحل سے اس کو سمجھا دیں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے، کہ جہاں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ حلال اور یہ حرام ہے، تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ حرام حلال ٹھہرانا اگر ہم کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، یعنی اللہ پر الزام تراشی ہے، اور اللہ جو کچھ بتا رہا ہے صرف وہی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ ناظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھا دوں گا، اور آخر میں آج کے دن یہ آیت کس طرح رہنمائی دیتی ہے، کس طرح ہدایت دیتی ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 115 116 یعنی 16 کی 115 اور 116، اس کے سوا نہیں کہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، بس جو لاچار ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح دو جہاں میں کامیابی نہ پائیں گے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ہاں اگر کوئی لاچار ہو جائے اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہیں ہو، تو اللہ بخشنے والا نہایت مہربان، یعنی اس وقت یہ چاروں بھی حلال ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہاں پر یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، نہیں اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو، تو بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ اس روایتی ترجمے کا طریقہ کار، اس سے جو کچھ اخذ کیا جا رہا ہے یہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ چار چیزیں یعنی مردار، خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا کچھ نہ اس کو حرام قرار دینا اور باقی چیزیں سب حلال ہیں، تو ان چار کو حرام کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ اس کے کیا نتائج ہیں، کس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے؟ پھر آگے اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبانیں جس کو جھوٹ بیان کرتے ہیں کہ حلال اور یہ حرام ہے، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب یہ اتنی بات واضح ہے تو اس میں اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے دراصل یہاں حقیقت میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ انما حرما، بے شک جو چھڑوایا جا رہا ہے، علیکم تم پر، المیتتا خاص مردنی، والدما اور خاص خون بہانا، ولحم الخنزیر اور ناکارہ پیوستگی، لحم کہا جاتا ہے پیوستگی کو اور خنزیر کہا جاتا ہے ناکارہ کو، سڑانڈ جس زخم میں سڑ جائے اس کو خنازیر کہا جاتا ہے، جیسے کینسر کا زخم ہے یا اس طرح کے اور زخم۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اہلیت اختیار کرے غیر اللہ کے لیے اس کتاب کے ذریعے، ہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، تو جو غیر اللہ کی اہلیت اختیار کر رہا ہے، نہیں اللہ تو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ غیر اللہ والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ حلال سے نہیں ہے بلکہ الف دو چشمی ہے اور لام ہے، یہ اہل یعنی اہلیت سے ہے، یہ حلال والا نہیں ہے کہ وہ جہاں ہے لام ہوتا ہے حلال، آگے خود اسی میں آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہہ کہ فمن اضطر غیر باغن، پس جو اضطرار میں ہو علاوہ بغاوت کے، ولا عادن اور نہ ادا کرنے کے، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر ولا تقولوا، اور تم نہیں کہو، لما تصف ہو اس کے لیے جو تم صفت دے رہے ہو، السنتکم الکذبہ تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہے لام لام حلال مادہ یعنی حلال اپنانا، اور وہاں جو الف ہے دو چشمی ہے لام ہے وہ اہل سے ہے، اہلیت سے ہے، وہاں حلال کی بات ہی نے اس کو کیوں بلا وجہ حلال قرار دے دیا ہے؟ تو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، الزام تراشی کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ بے شک جو تم پر چھڑوایا جا رہا ہے، خاص مردنی، خاص خون اور ناکارہ پیوستگی، اور جو اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرے، پس جو اضطرار میں ہو علاوہ بغاوت کے اور نہ ادا کرنے کے، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور تم نہیں کہو اس کے لیے جو تمہاری زبانیں جھوٹ صفت دے رہی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کے لیے، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یعنی اللہ کیا چھڑوا رہا ہے، حرام کیا قرار دے رہا ہے۔ سب سے پہلے المیتتا کہا،
یہاں کھانے کی تو بات ہی نہیں، جانور تو ہے ہی نہیں کہ مردار جانور آپ نے کر دیا یا مردار کی کر دیا، یہ تو مردنی ہے، خاص مردنی ہے۔ یہ مردنی کیا ہے، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ فرض کر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ نے دیکھا، لیکن اس ڈر سے آپ اس کی مدد کو نہیں جا رہے کہ اب پولیس کا چکر کون کاٹے گا، پیشیاں کون بھگتے گا اور کون کیا کرے گا، بے شک وہ مر رہا ہو تڑپ رہا ہو، اس کی مدد نہیں کر رہے، تو یہ ہے مردنی، خاص مردنی۔ اگر آپ کے اندر انسانیت ہوگی، مردنی نہیں ہوگی، تو بے شک کوئی بھی ہے جو بھی زخمی تڑپ رہا ہے، وہ آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، ایک انسان تڑپ رہا ہے اور ایک انسان سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر رہا، تو اس کو اللہ نے خاص مردنی کہا ہے۔ تو اسی طرح ہر معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جہاں اس طرح مردنی کی وضاحت ہوگی۔ میں نے ایک مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ کا بتایا، ایک شخص بھوکا مر رہا ہے، مثلا ایتھوپیا وغیرہ میں قحط سالی ہے، بھوکا مر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا راشن ہے کہ وہ اپنا سال بھر کا جمع کیا ہوا، اب اگر وہ اسے کھانے کو نہیں دے رہا، یہ بھی مردنی ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ ہر جگہ اپنا رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مردنی کو اللہ حرام قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا وہ دم، اور خاص خون۔ اب یہ جو خون ہے، یہ کیا خون ہے؟ یہ کوئی گائے بکری کا خون نہیں ہے یا کسی جانور کو ذبح کرنے کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی خون ریزی کہ آپ جیسے یہ ہمارا مخالف ہے، اس کو جان سے مار دو، یہ ہماری بات نہیں سن رہا، اس کو اڑا دو۔ آج کل جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، کیا ہے؟ ہماری سنو، جو نہیں سن رہا اس کو اڑا دو، چاہے دونوں طرف سے یہ بات ہو رہی، کوئی ایک مجرم نہیں ہے، دونوں طرف مجرم لوگ ہیں۔ تو یہ جو خون بہانا ہے، یہ جو انسان کی خون ریزی ہے، اس کو اللہ حرام قرار دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خاص ناکارہ پیوستگی۔ اب ناکارہ پیوستگی کی مثال میں آپ کو ایسے دے دوں کہ جیسے فرض کریں کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی جو بڑا امیر کبیر اور دوسرا بھائی بیچارہ غریب ہے۔ اب ایک تو وہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے پر بھی جا رہا ہے، اور دوسرا بھائی اس کا بھوکا مر رہا ہے، اسے اس کا خیال نہیں، حج اور عمرے پر جا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، پیسے کی فراوانی وہ اس کے دکھا رہا ہے، اور جو بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، یعنی کہ اس کو پاؤں پر کھڑا کروا دے، اس کو بھی اس قابل کر دے، روزگار مل جائے اتنا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، خوشحال زندگی گزار سکے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بے شک بھائی تو ہے، لیکن کیسا بھائی ہے؟ یہ ہے ناکارہ پیوستگی کہ ایک بھائی تو حج عمرے کیا چلا جا رہا اور دوسرا بھائی بیچارہ غربت سے مر رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک سگے مثال کی بیان کیا ہے، آپ اس طرح ہر ایک پر رکھنا، کیونکہ اللہ تو پورا معاشرہ بنا رہا ہے، آپ کے گلی میں کوئی ایسا ہے، آپ کا پڑوسی ایسا ہے، آپ کا جاننے والے کوئی ایسا ہے، آپ اس پر بھی رکھ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو وہ اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص بھوکا مرا اگر نہیں دیکھ رہا تو یہ ناکارہ پیوستگی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرتا ہے۔ نہیں، اللہ نے تو کہا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرو، جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر مکمل عمل کرو، کیونکہ حکم دینا صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں، غیر اللہ کے لوگ جو حکم دے رہے ہیں، انہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھو، قوم لگ گئی نماز پڑھنے میں۔ بھائی کہاں اس کی تفصیل ہے؟ اللہ نے قرآن میں کب کہا اقرأ الصلاۃ؟ اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، صلاۃ قائم کرنا، صلاۃ کیسے قائم کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے سمجھا جائے گا، ساری تفصیل موجود ہے۔ یعنی اللہ کا حکم بغیر تفصیل کے ہے ہی نہیں، جو حکم اللہ کا ہے اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے، جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اس کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ جو مروجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بنا رکھا ہے، اس کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ لوگوں کا بنایا ہوا، ملاؤں کا بنایا ہوا، علماء جو کہلاتے علماء کرام، علماء کرام ان کو کہنا چاہیے، ان لوگوں کا بنایا ہوا اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ بھی غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرے، تو آپ کو اہلیت اللہ کے لیے اختیار کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اضطراری کیفیت میں، یعنی جو کوئی لاچار ہو، بے بس ہو، بغاوت کے علاوہ وہ بغاوت کرنا بھی نہیں چاہتا اور نہ اس کو عادہ کرنا، اس کو بار بار کرنا چاہتا ہے، اس کی ریپیٹیشن چاہتا ہے، تو پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی ناکارہ پیوستگی آ گئی ہے اضطراری کیفیت میں، بغاوت کا عنصر نہیں ہے، بغاوت کی خواہش نہیں ہے اور نہ اس کو عادہ کرنے کی خواہش ہے، تو ایسی اضطراری کیفیت میں یہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مردنی، خون ریزی، ناکارہ پیوستگی، غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرنا، یہ اس اضطراری کیفیت میں، لاچاری کی کیفیت میں مجبور ہو کر، جب آدمی مجبور ہو جائے، اس کا بغاوت کا ارادہ بھی نہ ہو، نہ عادہ کرنے کا ارادہ ہو، تو وہ یہ کر سکتا ہے، تو پس اللہ جو ہے رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کہو اس کے لیے جو تمہاری زبان کسی کی صفت بیان کرے، تم نے کہہ دیا کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ یہ اللہ کو اگر سور حرام قرار دینا ہوتا پورے کا پورا سور حرام قرار دیتا، اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟
صرف گوشت کو حرام قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ اب اللہ نے تو صرف لحم الخنزیر استعمال کیا بقول آپ کے ترجمے کے کہ سور کا گوشت بنتا ہے، لیکن پورا سور تو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا. آپ اس کے کھال کو بھی حرام قرار دیتے، اس کے ناخن کو بھی، اس کی چربی کو بھی، اس کے کھال کو بھی. سور میں کوئی گوشتی تو نہیں ہے، باقی کے علاوہ بھی اس کی چیزیں، تو آپ پورا سور حرام قرار دیں، آپ اللہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ آپ کی زبانیں جھوٹ صفت دے رہی ہیں، اس کی جو صفت بتا رہی ہے آپ کی زبانیں جھوٹ کہہ رہی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی آپ نے بکرا کو تو حلال قرار دے دیا اور سور کو حرام قرار دے دیا کہ جی وہ بے شرم جانور ہے. بکرا کون سا شرم والا حیا دار جانور ہے؟ بکرا بھی تو اپنی منی پیتا ہے، اس کو کیوں حلال قرار دے دیا؟ تو یہ باتیں ہیں جو یہ آپ کی زبانیں جو یہ صفت دے رہی ہیں، یہ جھوٹ بیان کر رہی ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے. اور اگر آپ حلال حرام کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کر رہے ہیں. اور الکذب کر دیا، یعنی خاص جھوٹ، آپ اللہ پر خاص جھوٹ باندھ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں. اللہ کو الزام دے کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا، اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتے ہیں تو ہرگز وہ کامیاب نہیں ہوں گے، انہیں کامیابی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں آج کے مسلمانوں نے جو روایتی طور پر چاہے صحیح اربع کے تحت یا صحیح ستہ کے تحت یا اپنے اماموں کے اقوال کے تحت یا فقہ کے تحت جن چیزوں کا حرام حلال پہ بانٹ رکھا ہے، اس پر عمل کر کے کون سا تیر مار رہے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے نقصانات ضرور سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی ہے. اور جب کوئی اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتا ہے تو اسے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے. ان چیزوں سے جتنے فوائد حاصل کیے جا سکتے تو اس سے محروم ہو رہے ہیں، تو یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کریں گے، بہتان باندھیں گے، تو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی ہی کی طرف جائیں گے. تو آج کے دور میں بھی آپ سمجھ لیں کہ کس طرح ہدایت دے رہی ہے. یعنی اللہ نے جو آپ کی کردار سازی کی ہے، اللہ نے آپ کے کردار میں کہا کہ آپ کے کردار میں مردری نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس کو کھانے پینے کا مردار بنا دیا. اللہ نے کہا خونریزی نہ ہو، نہیں آپ کے کردار میں خونریزی نہ ہو کہ آپ مخالف کو جان سے مار دے رہے ہیں، خون بہا دے رہے ہیں، چاہے آپ معاشی خون کر رہے ہوں، چاہے اس کے سماجی خون کر رہے ہوں، چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی خون کر رہے ہوں، کسی طرح کا بھی خون کرنا، ہر طرح کی خونریزی جو ہے یہ خونریزی اللہ نے حرام قرار کر رکھا ہے. اور آپ اس کو تو آپ نے جائز قرار دے رکھا ہے کہ ہمارا مخالف، اس کو مخالف کے لیے کچھ بھی کوئی بھی چال چلی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ان کی پیوستگی بھی بڑی ناکار ہے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں، اپنے ذرا سے مفاد کے لیے سب کا پورا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں کر رہے، اپنے مفاد کے لیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، چاہے دوسرے کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو. تو یہ ناکارہ پیوستگی بھی موجود ہے. اور پھر وہ غیر اللہ کے لیے اہلیت بھی اختیار کر رہے ہیں، اللہ نے جو احکامات نہیں دیے اس کو اللہ کا حکم کہہ کر اس پر عمل کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں اس کو اللہ نے چھڑوایا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لیکن اس کو حرام کرنے کے بجائے آپ کیا کریں کہ آپ نے اپنے زبان سے جھوٹی صفت بیان کر دی ہے کہ یہ اس کی یہ صفت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. تو اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ الزام تراشی ہے. اور جو بھی اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا. تو اللہ پر الزام تراشی چھوڑیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے اس کردار سازی کے اس کو اپنائیں، اس کو کھانے پینے میں محدود کر کے آپ اللہ کے احکامات کو پابند نہ کریں، اتنا محدود نہ کریں. کھانے پینے میں کوئی اسلام نہیں ہے. سلامتی دینے کا کام جو کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے، سلامتی دینے کا کردار سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تعلقات سے ہوتا ہے، پیوستگی سے ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کھانے پینے میں محدود کر کے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، بات واضح ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو، سوال کرنا چاہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.